میرے دل کا ایک ہی دعا پر بار بار اٹک جانا مجھے تسلی دیتا ہے کہ وہ رب میری اس دعا کی قبولیت بھی مجھے ضرور دکھائے گا انشاءاللہ۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے، آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا اللہ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ کو نہیں یہ کہتے بھی ہیں تو بہت کم، کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا سکیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگے تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب اور یوسف سے صبر کی کہانی، ابراہیم اور اسماعیل کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہماری ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پہ مجبور کرے۔ جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا۔ کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتا ہے۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کے پاس